اور صحیح فکر کی حفاظت کی جائے اور اس کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں. الحمدللہ یہ جو ادارے قائم ہو رہے ہیں وہ سب اسی فکر کو لے کر ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو ہمارے پاس اولاد ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یاد رکھیے یہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر یہ بچے بگڑ گئے، غلط راستے پر چل پڑے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہم سے سوالات ہوں گے. اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، اس کے عقیدے کی فکر کرے. ورنہ ہوتا کیا ہے، اگر ہمارے پاس سورسز ہیں، ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکولس ہیں، سب کچھ ہیں. اگر ہم نے اپنے لاڈلوں کا اچھے اسٹینڈرڈ کے انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا اور ہم بے فکر ہو گئے، ہم نے اپنے ان بچوں کو دین نہیں سکھلایا، اخلاق نہیں سکھلایا، توحید نہیں سکھلائی، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں نہیں بتلایا، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، تو یاد رکھیے کل کو بڑے ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ جب بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، لیکن ان کے پاس چونکہ دین نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو کل کو بڑے ہونے کے بعد اگر یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اگر یہ سوریہ نمسکار کرتے ہیں، اگر یہ بھارت کی وندنا کرتے ہیں، اگر یہ کفر کرتے ہیں، اگر یہ شرک کرتے ہیں، اگر یہ کرائم کرتے ہیں، اگر یہ سماج میں جرائم کو بڑھاتے ہیں جن کی پاداش میں انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ تنہا ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائیں گے. کیونکہ جتنا بڑا مجرم وہ ہے اس سے بڑے پاپی اس کے دادا ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے ابا اماں ہیں. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے، کسی طاقت کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی سورج کے آگے، کسی دیش کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے. یہ بتانا چاہیے تھا، کیوں نہیں بتلایا؟ اگر وہ مجرم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے، اس کے گارجین بھی مجرم. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، بچیوں کے سلسلے میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں. یاد رکھیے علماء کرام کبھی ان چیزوں کی مخالفت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم کو جس طرح اچھے حافظوں کی ضرورت ہے، اچھے قاریوں کی، اچھے عالموں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹرز چاہیے، اچھے لائرز چاہیے، اچھے انجینئرز چاہیے، اچھے ڈگری ہولڈرز چاہیے. لیکن ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو کچھ بھی پڑھائیں، کچھ بھی بنائیں، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا دیں، لیکن اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے. ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ماشاءاللہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی فکریں ہو رہی ہیں. اور جیسے ہمیں بچوں کی فکر کرنا ہے ایسے ہی بچیوں کی بھی فکر کرنی ہے. یہ خواتین ہمارے سماج کا نصف ہیں. ہماری جتنی بڑی تعداد ہے، ظاہر ہے کہ مجموعی اعتبار سے 50% ہمارے سماج کا حصہ خواتین ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ مردوں کے لیے تو تعلیم کا خوب نظم ہو، ان کے لیے خانقاہیں بھی ہیں، ان کے لیے تربیتی پروگرام بھی چل رہے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر بہت بری بات ہو جائے گی. اگر ہمیں اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے نسلوں کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے خواتین اور اپنی بچیوں کی بھی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی پڑے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا. آپ نے ہفتے میں ایک دن انہی خواتین کے لیے مخصوص کر دیا تھا. ازواج مطہرات سے فرما رکھا تھا کہ دیکھو یہ دین سیکھنے آئیں، انہیں دین سکھلاؤ، انہیں مسائل بتلاؤ. تو
تو اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کی بھی فکر کرنی ہے، چونکہ یہ جو اللہ پاک نے شریعت نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو احکام پہنچے ہیں، اسلام میں ان احکام کا مکلف صرف مرد نہیں ہے، ان احکام کے مکلف صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی ہیں۔ جیسے مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، مردوں کے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور عورتوں کے ایسا نہیں ہے کہ صرف حقوق ہیں، ان کے لیے بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے بھی فرائض اور واجبات ہیں۔ تو ظاہر ہے اس لیے علم کا حاصل کرنا جیسے مردوں پر ضروری ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی ضروری ہے، اور ہر ایک کو اس قدر علم حاصل کرنا کہ جس سے اسے فرائض کا، واجبات کا، حلال و حرام کا علم ہو جائے، جس میں عام طور سے اس کا ابتلا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خواتین کی تعلیم کا کیا ہے، خواتین کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، انہیں بھی تو نماز پڑھنی ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور انہوں نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا اس کے بارے میں خود ان سے سوال ہوگا، خود ان سے پوچھا جائے گا، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کیسے دی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے انہیں دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں جو اس سلسلے میں بھی فکریں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ادارہ ہے، اس ادارے میں اس طرف پیش رفت ہو رہی ہے اور فکریں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں پڑھتی ہیں اور یہ ان کی صحیح تعلیم ہوتی ہے، صحیح تربیت ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے سماج میں بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ہماری یہ بچیاں اچھی تعلیم یافتہ ہوں گی، یہ قرآن کریم کو صحیح لب و لہجے سے پڑھیں گی، قرآن کریم کو سمجھیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں پردے کے سلسلے میں، ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں، شوہروں کے حقوق کے سلسلے میں، سسرالی زندگی کے بارے میں، جب ان چیزوں کو ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں معلوم ہوں گی، موجود ہوں گی، تو پھر یہ دیکھیے یہ جس خاندان میں جائیں گی، جس سماج اور جس گاؤں میں جائیں گی، وہاں ایک انقلاب آئے گا، صالح انقلاب آئے گا۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خاندان کے قرآن کریم کو صحیح کر دیں گے، خاندان کے نظریات کو صحیح کر دیں گے، خاندان کے بچوں کی اور بچیوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ اس لیے بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ماؤں کا کردار ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے، اس لیے جتنی بڑی شخصیات ہیں، جتنے اکابر علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، محدثین ہیں، آپ سب کے حالات کو پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو اتنے بڑے کردار کے آدمی بنے اور بڑے درجات انہوں نے حاصل کیے، ان کے پیچھے ان کی نیک ماؤں کا بڑا ہاتھ تھا۔ جتنے بھی بڑی شخصیات ہیں سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں ان حضرات نے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صرف اوزاعی کو پڑھانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتی تھی، حالانکہ اس وقت ان کے لیے یہاں سے وہاں جانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بچے کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے پورے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، شرعی احکام کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیسی قربانی دی ہے۔ حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب جو اصل ہدایہ ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ حافظ ابن حمام کو سب لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، ہماری بچیاں جو آن لائن القرآن ادارے سے جڑی ہوئی ہیں وہ سب جانتی ہیں، جو ہدایہ پڑھتی ہیں، مسائل کو سیکھتی ہیں، سب جانتی ہیں حافظ ابن حمام۔ لیکن حافظ ابن حمام کیسے بنے؟ اس میں ان کی نانی کا کردار بہت زیادہ تھا۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی نانی نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اپنے نواسے کو پڑھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب وہ امام وقت بن گئے۔ صحیح بخاری جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کیسے اتنے بڑے آدمی بنے؟ آپ تاریخ پڑھ لیجئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، ان کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی، بہت چھوٹے تھے۔ اس پر ایک دوسری آفت یہ آ گئی، دوسری مصیبت،
آنکھوں میں تکلیف شروع ہوئی امام بخاری علیہ الرحمہ کے. جب وہ بالکل چھوٹے تھے, ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا, لیکن کسی ڈاکٹر کے قابو میں وہ بیماری آئی نہیں, اور بچپن میں ہی امام بخاری علیہ الرحمہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. وہ نابینا ہو گئے, اندھے ہو گئے, انہیں اپنی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا. تاریخ بخارا میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کی ماں پریشان ہو گئی. ظاہر ہے کہ ماں کی ممتا ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے. ایک تو اپنے شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اور دوسرے اپنا لاڈلا بچہ جو یتیم ہے اس کی آنکھوں سے روشنی ختم ہو گئی. لیکن وہ دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح جزا فضا کرنے والی نہیں تھیں, شکوہ شکایت کرنے والی نہیں تھیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا. اللہ کے سامنے روتی تھیں, گڑ گڑاتی تھیں, اور نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے لاڈلے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں. ایک دن رات میں جب وہ مصلی پر سر رکھ کر سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہی تھی, اپنے لاڈلے کے لیے آنکھوں کی روشنی کی بھیک مانگ رہی تھی اپنے خدا سے, ان کی آنکھ لگ گئی. پورا مصلی آنسوؤں سے تر تھا. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی, میرا لاڈلا بچہ, اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے, تو اب مجھے کیسے سکون مل سکتا ہے؟ خواب میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیں گے. فوراً ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ جیسے ہی کھلی, اپنے بیٹے کو جگایا, محمد محمد اٹھو اٹھو. امام بخاری جو چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے وہ اٹھے اور اپنی آنکھیں مل کر کہنے لگے, امی جان مجھے تو اب سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو ماں کی دعاؤں سے, ماں کی طرف سے اگر وہ ماں نیک ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی آنکھ کی ایسی روشنی عطا کی کہ صرف اس سے ان کی آنکھیں روشن نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک روشنی عطا کی ہے. تو نیک ماؤں کا بچوں کے کردار میں, بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ دخل ہوا کرتا ہے. اس لیے اس کا بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور ورنہ عام طور سے ہوتا کیا ہے, یہ بدعملی کا زمانہ ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. نئی نئی بہویں گھر میں آتی ہیں, نئی شادی ہوئی ہے, اور وہ امید سے ہیں پیٹ میں بچہ ہے, لیکن کیسی غفلت والی زندگی ہوتی ہے. جلدی جلدی گھر کے کام نمٹائے کہ کہیں ساس کی ڈانٹ نہ پڑے, اور اس کے بعد جیسے ہی گھر کے کام کاج کچھ ختم ہوئے, وہ فوراً اپنے بیڈ روم میں جاتی ہے, اور کیا کرتی ہے؟ کچھ نہیں, موبائل کے اسکرین پر اس کی انگلیاں تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہیں. جو بھی ٹائم ملے گا وہ سارا ٹائم موبائل کے نام. موبائل پر وہ نہ جانے کیسے کیسے پروگرام دیکھتی ہے, ننگی تصویریں دیکھتی ہے, غلط قسم کے سیریل دیکھتی ہے, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اس گناہ والی زندگی کا اثر صرف اس کی زندگی پہ نہیں پڑتا, وہ اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتی ہے, بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے لاڈلوں کی بھی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اور اس کی چھاتیوں سے دودھ پینے والا بچہ, جسے وہ ماں سمجھتی ہے کہ ابھی تو یہ کیا سمجھ رہا ہوگا, لیکن اس کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں, اور پھر وہ بچہ باکردار نہیں ہو پاتا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو پاتا. تو اس لیے ماؤں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ماؤں کی زندگیوں میں اگر نیکی ہوگی, خیر ہوگا, تقویٰ ہوگا, بھلائی ہوگی, تو اس کا اثر ان کے بچوں کی زندگیوں پر ضرور پڑتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہیں,
تو بچے شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوتے ہیں, حضرت نانوتوی ہوتے ہیں, حضرت تھانوی ہوتے ہیں, حضرت مولانا الیاس کاندھلوی اور حضرت مدنی ہوتے ہیں. لیکن اگر ماؤں کا کردار صحیح نہیں ہوتا, وہ بغیر پردے کے شاپنگ کے لیے یہاں وہاں گھوم رہی ہے, جب دیکھیے موبائل چلا رہی ہے, یا یہ کہ اس کی زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے, اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اسے مسئلے مسائل معلوم نہیں, اسے دین کا شعور نہیں ہے, تو یاد رکھیے ایسی ماں کے کوکھ سے جو بچے جنم لیتے ہیں وہ عام طور سے شیطان ہوتے ہیں, اچھے انسان نہیں ہوتے. اس لیے ماں کو بھی اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے, مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے عزیز مولانا صدیق صاحب اور ان کے رفقا نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے. حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہماری بچیاں اپنے گھروں میں بھی ہیں, ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے, ہمیں ان کے بھی ایمان کو بچانا ہے, ہمیں انہیں بھی با کردار بنانا ہے. لیکن صرف ہماری بچیاں وہ نہیں ہیں جو اپنے گھر کی چہار دیواریوں میں ہیں, بلکہ اگر وہ کالج جاتی ہیں, اگر وہ اسکول میں جاتی ہیں, وہ بھی ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں. ہمیں ان کی بھی عزت کی, عفت کی, عصمت کی اور صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی ہے. ہمیں ان تک بھی پہنچنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا ہے. عائشہ اور فاطمہ کا کردار ان کے سامنے بھی پیش کرنا ہے, ان کے سامنے بھی سورہ نور پڑھ پڑھ کر اللہ نے ان کے لیے جو ہدایات دی ہے ان کو پہنچانا ہے. تو اس کے لیے جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے, میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح جو کالج میں زیر تعلیم ہماری جو بیٹیاں ہیں, یا اسی طریقے سے وہ دوسرے پروگراموں سے جڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کے ایمان کی, ان کے عقیدے کی اور صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اس میں خودرائی نہیں نظر آئی ہے, اور الحمدللہ ہمارے مولانا صدیق صاحب شروع سے اپنے بزرگوں کے مشورے کے مطابق کام کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے, اور الحمدللہ اس ماحول میں جہاں ہمارے بزرگوں کے صالح اثرات ہیں, محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ سے وابستہ افراد کے انفاس طیبہ کی برکات ہیں پورے اس شہر پر اور اس پورے خطے پر. اس ماحول میں رہتے ہوئے, دین اور شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کے مشورے سے یہ کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب کی سرپرستی بھی ہے, نگرانی بھی ہے, دامت برکاتہم العالیہ. اس لیے حضرت مفتی صاحب بنفس نفیس اتنی مصروفیتوں کے باوجود تشریف لائے ہیں, تو ہمیں بہت حد تک اطمینان ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ صحیح نہج پر یہ کام چلے گا آئندہ بھی. اور اس وقت تک جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. 2 سالہ کورس بھی ہے, اور سب سے پہلے نورانی قاعدے کی ترتیب پر سب سے پہلے الف سے یا تک حروف تہجی کی تصحیح کرائی جاتی ہے بچیوں کو. بلکہ ہمیں معلوم ہوا کہ بڑی عمر کی خواتین کو بھی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, بلکہ بہت سی خواتین نے ماشاءاللہ سورہ یاسین زبانی حفظ کر لیا ہے اور یاد کر لیا ہے, اور ان کے حروف, ان کی ادائیگی, ظاہر ہے کہ بڑی عمر میں ادائیگی کما حق نہیں ہو پاتی, لیکن پھر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو وہ صحیح پڑھیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے سماج میں اس طرح مثلا جیسے ابھی 300 یا 400 خواتین جڑی ہوئی ہیں یہ القرآن آن لائن پروگرام سے, اگر 300 خواتین کا قرآن کریم صحیح ہو جاتا ہے تو یہ مولی صدیق کے لیے, ان کے اساتذہ اور ان کے سرپرستی کرنے والے, ان کے بزرگوں کی نجات کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک خاتون کا قرآن کریم صحیح کرا دینا, اور اس کے لیے بھی ماشاءاللہ اپنے صحیح نہج کو, صحیح طریقے کو اختیار کرنا. اس لیے میں تو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہم لوگوں سے بھی وابستہ رہے, دارالعلوم کے اساتذہ سے بھی وابستہ رہے, اور کئی سالوں سے تقاضا تھا کہ یہاں آ کر دیکھا جائے, ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اور اپنے اساتذہ کی اور بزرگوں کی انہیں دعائیں ملیں, لیکن حاضری نہیں ہو پا رہی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہے اور قریب سے دیکھا, اور اس سے بھی بڑا اطمینان ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں کے جو اکابر علماء ہیں
وہ سب جڑے ہوئے ہیں ہماری جمعیت سے وابستہ جو کارکنان ہیں, جو ذمہ داران حضرات ہیں, زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں, وہ ان سب کا اعتماد اس پروگرام کو اور اس نظام کو حاصل ہے. اس لیے انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگا اور اللہ پاک شر سے حفاظت فرمائیں گے. تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں آپ حضرات سبھی حضرات تعاون کریں. تعاون اپنی اپنی سطح سے ہوگا. ماشاءاللہ یہاں اہل اللہ علماء کرام بزرگان دین موجود ہیں. ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت مولانا فاروق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں, اور بھی علماء کرام بزرگان دین موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ان سبھی حضرات کو ایسے پروگراموں کی سرپرستی کرنی ہوگی, اس لیے کہ اگر ان کی سرپرستی نہیں رہے گی, ان کی دعائیں نہیں رہیں گی, تو یہ نوجوان خون ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی غلط راہ پر چل پڑے. صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ان کے اندر اخلاص ہے اور ان کا جذبہ بہت قابل قدر ہے اس لیے انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے, یہ کافی نہیں ہے. ہمارے یہاں اخلاص کے ساتھ, نیت کی درستگی کے ساتھ طریقہ کار کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. تو اس لیے کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو شریعت سے متصادم ہو. ہمارے اکابر بزرگان دین اور مدارس اسلامیہ, جمعیت علماء ہند اور ہماری خانقاہوں کی روح کے خلاف ہو, ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے. اپنے بزرگوں کے مشورے سے, ان کی تربیت کے ساتھ ہمیں اپنی بچیوں تک پہنچنا ہے, ان خواتین تک پہنچنا ہے. اور الحمدللہ اسی نہج پر کام ہو رہا ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ 2 سالہ پروگرام بھی چل رہا ہے اور باضابطہ جو عالمہ بننا چاہتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو دور ہے یہ عجیب و غریب دور ہے. اس میں جہاں اسلام کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ خیر بھی ہو سکتا ہے, اللہ اس میں خیر مقدر کرے. اس پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں میں دین کے سلسلے میں ایک دلچسپی کا بھی رجحان پیدا ہو رہا ہے, اور عام طور سے کالج کی اور اسکول میں رہنے والی ہماری بچیاں جو دین سے بہت دور تھیں, انہیں بھی یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کو سمجھنا چاہیے, اپنے اسلام کو سمجھنا چاہیے. اور ایک طرح سے دنیا نئی کروٹ لے رہی ہے. یورپ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ یورپ میں جب وہاں کے میڈیا نے, بلکہ وہاں کی حکومتوں نے سارے وسائل اختیار کیے اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا, بدنام کیا, تو پھر اسی ماحول سے ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کے قریب آ کر مسلمانوں کے مقابلے میں بعض دفعہ اسلام کی زیادہ خدمت کی. اور اس وقت کا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اتنے پروپیگنڈے کے باوجود سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پورے یورپ میں جو مذہب پھیل رہا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں, وہ مذہب اسلام ہے. تو اس لیے اس وقت جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, گھبرانا نہیں ہے. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. یاد رکھیے حالات میں جو تبدیلی آتی ہے وہ حکومتوں کے آنے جانے سے, بدلنے سے نہیں آتی ہے. حالات میں تبدیلی اعمال کی اصلاح سے آتی ہے, رجوع اللہ سے آتی ہے. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے, ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی ہے, لیکن ہمیں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے. ہو سکتا ہے نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے خلاف دوری کی کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ ہمارے حق میں خیر کا ذریعہ بن جائے اور لوگوں میں اسلام سے قریب آنے کا ایک چسکا لگ جائے, ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو. تو بہرحال اس وقت ہماری جو مسلم لڑکیاں ہیں جو اسلام سے دور تھیں, ان میں بھی اسلام کو سمجھنے کا شوق ہو رہا ہے, نوجوانوں میں شوق ہو رہا ہے. آپ شہروں میں جا کر دیکھ لیجئے, ماشاءاللہ نوجوان ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم علم دین کو بھی حاصل کریں, ہم بھی بخاری شریف پڑھیں, ہم بھی مسلم شریف پڑھیں. ہمیں ایسے سارے نوجوانوں کی قدر کرنی ہے, ہمیں ان سب کو سینے سے لگانا ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ہم انہیں جھڑکے نہیں, ہم انہیں ڈانٹے نہیں, بلکہ ہم ان کے لیے وسائل فراہم کریں. ہم ان کے لیے علم دین کو حاصل کرنے کے جو ذرائع اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ ذرائع اختیار کریں, ورنہ یہ کسی اور کے ہتھے چڑھیں گے, پھر ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں رہے گا اور ان کا فکر بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے. الگ الگ طرح کے ڈاکٹر, الگ الگ طرح کے انجینئر وہ اسلام کی اور
دین کی تشریح کر کے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہماری خواتین ہیں اور ان کے اندر جو اسلام کو سیکھنے کا جذبہ ہے, قرآن کریم کو پڑھنے کا جذبہ ہے, یہ جذبہ بہت زیادہ قابل قدر ہے. تو جہاں مولانا صدیق صاحب اور ان کی ٹیم کے افراد قابل مبارکباد ہیں, ان کے ساتھ ساتھ میں اپنی ان خواتین اسلام کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. گھر میں ان کے پاس بہت کام رہتا ہے. بہت سی وہ ہیں جو جن کے نواسے ہیں, جن کے پوتے اور پوتیاں ہیں, بڑی عمر کی ہیں, لیکن پھر بھی جیسے ہی وقت ہوتا ہے وہ وقت پر وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے قرآن کریم کی تصحیح کے لیے اپنا وقت نکالتی ہیں. یہ جذبہ بہت قابل قدر جذبہ ہے. اس لیے میں اپنی ان ماں اور بہنوں کے ان جذبات کو سلام کرتا ہوں, اور ہمیں امید ہے کہ یہ جذبہ اور زیادہ پروان چڑھے گا اور زیادہ یہ فکر عام ہوگی. ہماری بچیوں کو بھی دین سے قریب کرنے کی فکریں ہوں گی. نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی بچی کہیں اور پڑھ رہی ہے تو اس تعلیم کے ساتھ بھی اس تک دین کی معلومات پہنچ جائیں, پردے کے احکام پہنچ جائیں, اسلامی بیوی کو اور اسلامی خاتون کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ معلوم ہو جائے. تو اس لیے آپ سبھی حضرات اس پروگرام کی سرپرستی کریں اور اس پروگرام کو ہر طرح سے تعاون دیں, اور یہ اس کی فکر کی جائے کہ کوئی خاندان, کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس گھر میں رہنے والی خواتین کو صحیح قرآن کریم پڑھنا نہ آئے. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا جو خاص مشن تھا کہ تصحیح کے ساتھ, تجوید کے اہتمام کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی مشن کی معاونت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ صرف ہمیں اپنے بچوں کا قرآن کریم صحیح نہیں کرنا ہے, اپنے نوجوانوں کا نہیں, اپنے بوڑھوں کا نہیں. بوڑھوں کے لیے بھی نظام ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ تعلیم بالغہ کا بھی نظم ہوگا. جب ہماری بوڑھی خواتین کے لیے نظم ہے اور دادیوں کے لیے اور نانیوں کے لیے نظم ہے, تو یہاں بہت سے نانا بیٹھے ہیں, بہت سے دادا بیٹھے ہیں, ممکن ہے ان کا بھی قرآن کریم صحیح نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور پیر قبر میں لٹک گئے, لیکن سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں ہوئی, تو پھر ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ ایسی زندگی تو بہت زیادہ قابل ملامت ہے. تو اس لیے ان تعلیم بالغاں کے لیے جو بڑی عمر کے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی نظم ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. اس وقت ہمارے یہ جو برادران ہیں اور ہمارے عزیزان ہیں اور جس طرح کی یہ فکریں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے ان سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان خواتین کو بھی جو اس طرح کے پروگراموں سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ یہاں بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں, ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ اپنے رشتہ داروں میں, اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں دوسری خواتین کی بھی تشکیل کریں, ہر ایک کو قرآن کریم کے پروگرام سے جوڑیں, تمام بچیوں کو دیندار اور عالمہ اور داعیہ بنانے کی فکر کریں. انشاءاللہ اس سے بہت زبردست انقلاب آئے گا, ایسا انقلاب کہ جس سے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا, اور جب آخرت میں جب آپ پہنچیں گے قبر میں منو مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے, وہاں بھی آپ کی روح کے لیے فرحت اور سرور کا سامان ہوگا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان سبھی نوجوانوں کے ساتھ ہیں, اور خاص کر جو حضرات ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ, اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح تعاون فرماتے رہیں, سرپرستی فرماتے رہیں. اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا آپ حضرات سے تھوڑی دیر بات کرنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے, اور اس پروگرام کو خالص اپنی رضا کے لیے ہماری خواتین کی صحیح تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنا دیں, اور اللہ پاک کسی بھی طرح کے فتنے سے یا یہ کہ پریشانی کا شکار ہونے سے یا کوئی غیر اسلامی کام کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.